کہ ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنی امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، وی آر گلوبل کمپنیز 12 کنٹریز میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. 15 سال ہم نے صرف یو ایس پہ فوکس کیا, اپنا برانڈ بناتے رہے. پوری دنیا میں طوفان مچا ہوا ہے اے آئی کے حوالے سے. بڑی ایک ڈسرپشن سی کریٹ ہو رہی ہے. اے آئی کین بی یور اسسٹنٹ, اے آئی کین بی یور ایڈوائزر, اے آئی کین بی یور ایجنٹ. اے آئی اور ڈائی, اے آئی اور ڈائی. 90s میں انٹرنیٹ جب آیا 25% اڈاپشن ٹک 15 years. کمپیوٹر جب آیا اڈاپشن ٹک 20 years. چیٹ جی پی ٹی جب سے لانچ ہوا ہے اٹ ٹک 1.5 years. پہلے آپ کے پاس وہ نالج ہوتی تھی, وہ آپ کے پاس ڈیٹا یہاں ہوتا تھا, تو آپ کہتے تھے میں ایکسپرٹ ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, رائٹ. اب وہ چیز نہیں رہی, ڈیٹا سب کے پاس ہے. چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یوزر انٹرفیس دیا ہے. اے آئی تو پہلے سے تھی. ہر بزنس کو اس وقت سوچنا ہے کہ واٹ از مائی یو آئی فار اے آئی. اے آئی تو جب آئے گی جب ہم ڈیٹا انٹر کریں گے. ڈیٹا ہی نہیں ہے, وہ تو سارا کام کیش پہ کام ہو رہا ہے. ڈیٹا ہوگا تو پروسیس آٹومیٹ ہوگا نا. جب تک آپ ڈیجیٹائز نہیں کریں گے اکانومی کو, میں ایکسیپشنز کو کیسے دیکھوں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ دس از اے ہیوج کرائسس. ڈیفینیٹلی اٹس این ایمرجنسی. ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, اسٹور کہاں ہوگا؟ کیونکہ اے آئی کو کمپیوٹ چاہیے اور اسٹوریج چاہیے. مائکروسافٹ, امیزون, گوگل, یہ پاکستان میں آ کے اس وقت ڈیٹا سینٹر لگانے کے موڈ میں نہیں ہے. آف کورس, ٹھیک ہے. ایون شاید ہواوے بھی آ کے نہیں لگائے گا, رائٹ, کیونکہ اٹ ریکوائرز بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ. ہم جب اے آئی کی دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا وہ کیسا اس کے ساتھ الائن ہے؟ پاکستان اس وقت ریڈی نہیں ہے. They need to change and they have to train one thing: creativity and critical thinking, analytical capabilities. This is must. آپ کا ڈائریکٹ اس پلس پہ ہاتھ ہے جو ہماری یوتھ کی پلس ہے. بہت بڑی تعداد اس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ سمجھتی, کام بھی کر رہے ہیں. ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے فردر تاکہ جو ہمارا رزلٹ آئے وہ ایکس ٹائم ہو جائے آگے. ہمارا یوتھ اس وقت اگر ہوپ لیس ہے, ان کو ہم نے ہوپ دینی ہے. جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. کامران بھائی, جابز نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ ان پاکستان ایوری اینٹی نیڈس ٹو تھنک, دے ہیو ٹو ڈیجیٹائز اینڈ دے ہیو ٹو یوز دا لوکل کمپنیز. اس وقت پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ریس میں ایک دوسرے کو ہرانے میں لگی ہوئی ہے. ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا چند سالوں میں اے آئی کی سونامی جابز مارکیٹ کو بہا لے جائے گی اور کروڑوں نوکریاں کھا جائے گی. اس خدشے میں یقیناً بہت ویٹ بھی ہے, لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک, میٹا اور اوپن اے آئی اور دیگر چیٹ باٹس نے آئی ٹی کو دنیا اور جابز مارکیٹ کی ضروریات کو بدل کے رکھ دیا ہے. یہ فیئرز بڑھتے جا رہے ہیں کہ اے آئی کی سونامی کروڑوں ملازمتیں لے جائے گی, لیکن اس بدلتی دنیا میں پاکستان اور پاکستان کے ایجوکیٹڈ یوتھ کہاں کھڑی ہے؟ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کتنی تیار ہے؟ اتفاق کی بات ہے اس سال ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم کی تھیم ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق تھی, جس کا عنوان کولیبریشن آف دی انٹیلیجنس ایج رکھا گیا تھا. فوربس میگزین نے ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر جابز رپورٹ 2025 کا بڑے دلچسپ انداز میں جائزہ لیا, جس میں کہا گیا کہ اے آئی کا کارپوریٹ سیکٹر, بزنس اور انڈسٹری میں فلپ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, جس سے پرانی جابز ختم بھی ہوں گی اور نئی جابز پیدا ہوں گی. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 2025 ختم ہونے تک اے آئی آٹومیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں 85 ملین جابز ختم ہو سکتی ہیں, لیکن 97 ملین نئی جابز بھی پیدا ہوں گی. گویا کلیکٹیولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہیومن ریسورس میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ لوگوں کی ضرورت میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو اپنے آپ تیار کیا ہے, اپنے سیکٹرز کی ضرورت کے مطابق ری سکل کیا ہے, اپ سکل کیا ہے. میکنزی گلوبل انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک ڈیجیٹائزیشن, روبوٹکس ٹیکنالوجی, مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا بھر میں 375 ملین ورک فورس یعنی 37.5 کروڑ لوگوں کو نئے پروفیشن میں نئی سکل سیکھنی ہوں گی. انہیں اپنا کیریئر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش ہو سکتی ہے, ورنہ ملازمت سے خود ہی فارغ کر دیے جائیں گے. اس صورتحال میں یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیک انڈسٹری اور پاکستان خود اس مستقبل کے چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ لنکڈ ان کی ایمرجنگ جابز رپورٹ کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کئی انڈسٹریز کو تیزی سے بدل رہی ہے, جس کی وجہ آئندہ 5 سال میں اے آئی ٹولز استعمال کرنے کی ڈیمانڈ میں سالانہ 74% اضافہ ہونا ہے, جبکہ 2030 تک کم از کم 15 جابز ڈسکرپشن ختم ہو جائیں گی.
مثال کے طور پر ڈیٹا انٹری آپریٹر، ٹیلی مارکیٹرز، ریسیپشنسٹ، اکاؤنٹنٹ، بک کیپرز، بینک ٹیلرز، کسٹمر سروس ایگزیکٹوز، ریسرچر، ٹرانسلیٹرز، پروف ریڈرز، ٹائپسٹ، گرافکس ڈیزائنر، ٹریول ایجنٹس، لاجسٹک ڈسپیچر۔ اگر آپ ان شعبوں میں ہیں تو آپ کچھ اور سیکھنا شروع کر دیں۔ یہ تمام ماضی کا حصہ بن جائیں گے، جبکہ آئندہ 3 سالوں میں جن لوگوں کی جابس مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ان میں اے آئی کی مشین لرننگ ایکسپرٹس، ڈیٹا سائنٹسٹ، ڈیٹا اینالسٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ مینیجرز، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ شامل ہیں۔ دوسری جانب جن کاموں میں اسکلز میں اے آئی انسانی ہمدردی، شخصی مہارت، کریٹو آپ کا پوٹینشیل اور جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، ان پیشوں کو اے آئی زیادہ متاثر نہیں کرے گی۔ ڈاکٹرز، نرسز، لائرز، ٹیچرز، رائٹرز، آرٹسٹ، میوزیشنز، کوک، درزی، پلمبرز، الیکٹریشین، کارپینٹر، یہ چلتے رہیں گے۔ یہاں میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ میں کسی نوکری کو برقرار رہنے یا ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ ان جابس کی نشاندہی کر رہا ہوں جو اے آئی کی وجہ سے ہائی رسک پر ہیں، اور یہ انالیسس کر رہا ہوں کہ پاکستان اس صورتحال میں کہاں کھڑا ہے۔ عالمی سطح پر حکومتوں نے اپنے ورکرز کو اپ سکل کرنے کے پروگرام شروع کر دیے ہیں، مگر لگتا ہے کہ پاکستان میں بہرحال کوئی اور پرائرٹیز ہیں حکومت کا، میں تو شاید یہ بات سنی بھی نہیں ہے میں نے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس پہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اپنے ملک کی معتبر ترین شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے۔ محترم آصف پیر ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سسٹمز لمیٹڈ کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ سسٹمز لمیٹڈ پاکستان کی سب سے پہلی اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کرنے والی ماشاءاللہ سب سے بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اور ان کی لیڈرشپ میں سسٹمز لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنی میں 3 بار ٹاپ 3 پوزیشن برقرار رکھی، آئی ٹی سیکٹر میں بہترین زبردست سروسز کی ہیں، اور اس کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے جناب آصف پیر کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ آج اے آئی اور مستقبل میں پاکستان میں جابس کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے آن مائی ریڈار میں جناب آصف پیر۔ بہت بہت شکریہ آصف پیر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ہمارے سسٹمز لمیٹڈ کی جو پروفائل ہے وہ تھوڑا سا بیان کریں، کہ ہم دکھائیں کہ پاکستان آئی ٹی میں پیچھے نہیں ہے، ماشاءاللہ آگے ہے، اور سسٹمز اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم کامران بھائی۔ آئی تھنک اٹس آپ کا کانٹیکسٹ جو آپ نے بتایا وہ بہت پرٹیننٹ ہے اس وقت کے اس میں، اور سسٹمز لمیٹڈ آئی تھنک آپ لوگ اگر آپ نے جس طرح انٹروڈکشن کیا، ہماری کمپنی کو 45 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہماری کمپنی کی ایک بیوٹی ہے کہ ہر 3 4 5 سال میں ہم اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ ہم لوگوں نے یہ پروگریشن اور یہ جتنی ویوز آئی ہیں چینجز کی، فرام ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ٹو کلاؤڈ ٹو اے آئی، اس میں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ اور سسٹمز لمیٹڈ کی جو ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ میں کہوں گا، جو سب کو آئی تھنک بتانے کی، جو آپ کہہ رہے ہیں بتانے کی ضرورت ہے، وہ کہ ہمارا جو کلچر ہے کمپنی کا، وہ ہمارا سب سے بڑا ڈفرینشیٹر ہے، کہ ہم نے امپلائی اونرشپ کلچر کو فرام ڈے 1 برقرار رکھا، فرام آر فاؤنڈرز، ہمارے چیئرمین اینڈ ہماری لیگیسی جو چلتی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے انکریج کیا سروس انڈسٹری میں ایک کانسیپٹ کے امپلائی اونرشپ کے، یو ہیو اسکن ان دا گیم۔ اینڈ یہ کلچر، اور جو ہمارا کلچر ہے کسٹمر آبسیشن کا، ناٹ جسٹ دا کسٹمر سینٹریسٹی، کسٹمر آبسیشن، کہ ہم کسٹمر کو ویلیو ڈلیور کرنا ہے، تو ہمارا ایک پرپز ہے، ایک پیشن سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے پورے آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ ٹیم کہ ہم پیشنیٹلی پرابلم سالورز ہیں، ہائیلی انجینئرڈ کلچر دیتے ہیں، کسٹمرز کے پاس جا کے ٹیکنالوجی اور بزنس پرابلم سالو کر کے ان کو ویلیو ڈریون بیسڈ ماڈل دیتے ہیں، ROI بیسڈ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ آف واٹ ایور دے کنزیوم۔ تو یہ جو، اور ہم نے جو آپ نے کہا کہ دنیا میں ہم جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس وقت، وہ دنیا میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کسی بھی بڑی کمپنی کو وزٹ کر لیں، اٹس میچبل، اور it's in many countries. It's many countries, of course we are global companies، 12 کنٹریز میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، ہمارے آفیسز ہیں، کہیں ہمارے بڑے سیٹ اپ ہیں، کہیں ہمارے سیلز آفیسز ہیں۔ کدھر ہیں ہمارا اس وقت جو سیٹ اپ جو کام ہے ہمارے یو ایس میں، ہماری سب سے پہلے ہم نے یو ایس میں انٹری کی 97 میں ایز اے پاکستانی انٹری، اینڈ دین 10-15 آئی تھنک آئی وڈ سے 15 سال ہم نے صرف یو ایس پہ فوکس کیا،
پھر ہم نے مڈل ایسٹ پہ فوکس کرنا شروع کیا اور یو اے ای سے انٹری کیونکہ یو اے ای میں ڈوئنگ بزنس ایز آف ڈوئنگ بزنس از ریلیٹیولی ایزیئر دین اینی ادر کنٹری ان جی سی سی ایٹ دیٹ ٹائم رائٹ. سو یو اے ای سے شروع کیا, پھر یو اے ای سے ہم نے اس ریجن کو ایکسپینڈ کرتے گئے, پھر قطر اینڈ سعودیز اینڈ آل دیز جی سی سی کنٹریز ہم آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے رہے, اپنا برانڈ بناتے رہے. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ کہ پاکستانی, دیکھیں میں ہر کمپنی کا ایک ہوتا ہے, ہم پاکستان کا امیج ہیں, پاکستان کی برانڈ ہے. دیٹس واٹ آئی ٹیل مائی پیپل ایز ویل کہ ہمیں دیکھ کے کہ لوگ جج کریں گے کہ واٹ کوالٹی آف پیپل اینڈ واٹ کسٹمر آبسیشن دیٹ پاکستانیز برنگ, پاکستانی ٹیلنٹ برنگز, رائٹ. وی ہیو ٹو شو کیس دا پاکستانی ٹیلنٹ. سو دس از آور رسپانسبلٹی اینڈ آئی تھنک وی ہیو کیریڈ دیٹ. اینڈ دین وی ہیو پھر ہم نے یو کے میں اور جرمنی میں اور اس طرح ہم نے یہ یورپ میں. بہت بڑی بات ہے کہ ایک پاکستانی کمپنی اور آئی ٹی کمپنی امریکہ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, اور پھر پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹر میں بھی, آئی ٹی میں بھی. جی بالکل. ابھی ہم کیونکہ اس وقت بات کر رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں شور ہے, ہنگامہ ہے, ایک طوفان مچا ہوا ہے اے آئی کے حوالے سے, اور ایک بڑی ایک ڈسرپشن سی کریٹ ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک جو یہ پچھلے 1-2 سال ہیں جس میں کہ یہ obviously اے آئی واز دیئر آلویز, لیکن یہ جب سے چیٹ جی پی ٹی اور پھر یہ دوسرے ایل ایل ایم آئے اور تمام چیزیں سامنے ہو گئی اس طرح سے, تو اس میں سب سے سگنیفیکنٹ جو آپ کے نزدیک موسٹ کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے جو ڈسرپشن کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں اے آئی جو ہے نا بہت ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی, اس کے 3 سال پہلے لوگوں کو اے آئی سمجھ آئی. اے آئی 1951 سے ہے. میتھمیٹیکل ماڈلز, پریڈکشنز, مشین لرننگ, نیورل نیٹورکس, یہ بڑی سب ٹیکنیکل چیزیں یہ سب موجود تھی. یہ سب لوگ ڈیٹا اور اپلائی جن نے کیا وہ کر رہے ہیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی نے ایک, میں آپ کو اگر کمپیریزن دکھاؤں کہ انٹرنیٹ سب کو پتہ ہے 90s میں انٹرنیٹ جب آیا تو اس کی جب 25% اڈاپشن ٹک 15 ایئرس. کمپیوٹر جب آیا تو 25% گریٹر دین 25% اڈاپشن ٹک 20 ایئرس. چیٹ جی پی ٹی میں کہ جب سے لانچ ہوا ہے اٹ ٹک 1.5 ایئرس. سو سی the rapid race because وہ 100 million subscribers پہلے ایک بینچ مارک ہوتا تھا. it takes years to do it, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. چیٹ جی پی ٹی نے یہ بھی ریکارڈ بریک کیا. تو ہو کیا رہا ہے انڈسٹری میں, اس کو ہم کہتے ہیں نیٹورک افیکٹ. سو بیسکلی اٹس اتنا سوشل میڈیا, اتنی چیز, کوئی اچھی چیز آپ بنا لیں وہ وائرل ہو جاتی ہے. اٹس اے نیٹورک افیکٹ دیٹ کوئی آپ چیز پروڈکٹ بنانے. فیس بک جب آیا تو اس نے کیا لیوریج کیا, نیٹورک افیکٹ کو لیوریج کیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ, ایک دوسرے کو, رائٹ. سو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو اے آئی تو موجود تھا. اے آئی پہلے بھی آپ پریڈکشن, مشین لرننگ کا کانسیپٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پڑھائی بھی جاتی تھی, اپلائی بھی ہوتی تھی, اور لوگ ماڈلس بھی بناتے تھے, پریڈکٹ بھی کرتے تھے, پرسکرائب بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. آئی تھنک واٹ ہیز چینجڈ, پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کے لیے آپ کو کوڈنگ آنی چاہیے, آپ کو میتھمیٹکس کی بہت سالڈ انفارمیشن ہونی چاہیے, اور اسی کو آؤٹ کر دیا. بیسکلی دیکھیں, پہلے میں ایک اگر انالوجی یوز کروں تو پہلے آپ کمپیوٹر کے پاس جاتے تھے, اب کمپیوٹر آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ اپنے پاس فون, آئی پیڈ, یہ سب گیجٹس, ڈیوائسز. سو کمپیوٹرز آر کمنگ ٹو یو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپیوٹرز. دیٹس اے ڈفرینس. سو پہلے آپ کو And through computer, the technology is coming to you, the softwares and applications and اب data is a strategic asset. اتنا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے ہر سیکنڈز, ملی سیکنڈز میں, جس کی کوئی حد نہیں. اب دیکھیں, پہلے آپ کو اپنی فیلڈ میں مہارت, ایکسپرٹس ہونا چاہیے, ایکسپرٹ, کیونکہ آپ کے پاس وہ نالج ہوتی تھی, وہ آپ کے پاس ڈیٹا یہاں ہوتا تھا, تو آپ کہتے تھے میں ایکسپرٹ ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, رائٹ. اب وہ چیز نہیں رہی, ڈیٹا سب کے پاس ہے. اب ناؤ یو ہیو ٹو بی وائز, یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو یوز اینڈ انٹرپریٹ دیٹ ڈیٹا اینڈ ہاؤ ٹو یوٹیلائز ان یور بزنسز. سو اب یہ کمپیٹیٹیو ایج ہو گیا. اگر آپ نے ڈزنی کو تو سبھی فالو کرتے ہیں, تو ڈزنی کا کمپیٹیٹیو ایج کیا ہے؟ دا مکی ماؤس is a competitive issue. So now you have to question what is the Mickey Mouse in your business, what is your comparison. So data اور AI کی ٹرانسفارمیشن, تو اب جس طرح یہ اوپن اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی آیا, رائٹ. سو چیٹ جی پی ٹی نے اب آپ کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ پہلے بھی تھی, لیکن آپ کو اب آپ بیٹھ کے خود پرومپٹ انجینئرنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ڈیٹا کو ہے, اب آپ اس کو
آپ کو اگر انٹیلیجنٹ انٹروگیشن کرنی ہے آپ وہ سوال پوچھ کے اپنی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے لیے انٹرفیس ایزی ہو گیا. تو دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. جس طرح مائیکروسافٹ کے سی او نے ایک کانفرنس میں کہا تھا, ستیا نڈالا نے, انہوں نے کہا کہ واٹ از یور یو آئی فار اے آئی, مطلب یوزر انٹرفیس فار اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. مائیکروسافٹ ہیز ڈیزائن کو پائلٹ فار دیئر اے آئی. سو آپ ہر بزنس والے کو یہ سوچنا ہے کہ میرا یوزر, دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو کیا دیا ہے, یوزر انٹرفیس دیا. اے آئی تو پہلے سے تھی, آپ کو یوز نہیں کرنا آتا تھا ایز اے کامن پرسن. کامران بھائی بیٹھ کے اگر ان کو آئی ٹی اے آئی ڈیٹا کی سمجھ نہ ہو تو وہ تو یوز ہی نہیں کر سکتے, وہ تو گوگل سرچ سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. تو اب آپ کے لیے وہ یو آئی بنا دی گئی ہے. تو آپ ہر بزنس کو اس وقت سوچنا ہے کہ واٹ از مائی یو آئی فار اے آئی. کیونکہ اے آئی ایک فومو تو بن گیا ہے, بز ورڈ تو ضرور بن گیا. ہر بزنس کہتا ہے ایک چیک لسٹ پہ ایک سی او بورڈ ایک سب کو گائیڈ لائن دے کہ یار کیا اے آئی میں کیا اے آئی نے. اب لیکن اے آئی کے 3 اسٹیجز ہیں. دیکھیں اے آئی آپ نے کہا شروع میں, اے آئی کین بی یور اسسٹنٹ, اے آئی کین بی یور ایڈوائزر, اے آئی کین بی یور ایجنٹ ٹو ڈو آل دا ورک, automation, right? So now which level of AI you want to do? How would you do it? آپ کو سروسز کمپنی, تو ہمیں تو یہ سیکھنا, اپنے لوگوں کو انیبل کرنا, اور ہماری فیلڈ میں بھی ڈسرپشن ہے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تھرو اے آئی ٹولس. بیکاز ہم وہ کام جو پہلے 1 گھنٹے میں کرتے تھے اگر ہم آج بھی 1 گھنٹے میں کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے. تو ہمیں اپنی ایفیشینسی, تو ہر کسی کو, یہ صرف ہماری انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, ہر بزنس کمیونٹی کو, ہر بزنس چاہے وہ پاکستان ہو کہ نان پاکستان, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یو ہیو ٹو تھنک کہ اگر آپ اے آئی اور ڈائی, رائٹ, دیر از نو لائف, نو بزنس لائف وداؤٹ اے آئی. آج آپ 5 سال سروائیو کر تو یو سو اے اسٹارم آلسو یور وے, کہ کیونکہ آپ نے وہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے, آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, آپ نے ان کو, آپ کے کلائنٹس, تو وہ آپ کو پاکستان میں پلس فیل ہوئی, لوگ آئے کہ بھائی آصف بھائی یہ بتاؤ ہم کیسے. پاکستان میں نہیں ہوئی انفارچونیٹلی, اتنی زیادہ, بہت بڑا انفارچونیٹ بات ہے. پاکستان میں لوگوں نے اتنا نہیں, لیکن ہمیں باہر سے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے, رائٹ. کیونکہ پہلے دیکھیں جس طرح, نہیں, بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو حیرت نہیں ہے کہ, یا آپ کو افسوس نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ارج, ڈرائیو اور ہنگر نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں ہیومن ریسورسز کی کاسٹ بہت سستی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اے آئی جب آپ لگاتے ہیں اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اے آئی کا ڈیٹا ہوتا ہے, ڈیٹا کی کنزمپشن ہوتی ہے, ڈیٹا سینٹر کے پیسے ہوتے ہیں. تو اب جب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار 2 بندے اور لگا دو, وائی ڈو وی نیڈ ٹو آٹومیٹ دس ٹاسک, اس کو 40,000 روپے کی نوکری دیں گے اور وہ ڈیٹا انٹر کر دے گا, میرا کام ہوتا ہے. لیکن ہماری لوگوں کی سوچ, It's not just data entry. I'm just giving one example, but there are so many examples. ہمارے پاس ڈیٹا کا یوزیج بھی نہیں ہے. کہ دیکھیں اگر میں ای کامرس کمپنی چلاتا ہوں, یا آپ فوڈ پینڈا کی ایگزامپل لے لیں, کسی کی بھی لے لیں, آپ بہت سارا ڈیٹا یوز نہیں کر رہے. ہم, میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اے آئی تو جب آئے گی جب ہم ڈیٹا انٹر کریں گے, یہاں تو سارا کام ہی کیش دے رہے ہیں, کیش لے رہے ہیں, پورا بزنس, پوری منڈیاں, پورا کاروبار, پورا شاپس, پوری ریاست جو ہے وہ اس کو امبریلا دیتی ہے. وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے, وہ تو سارا کام کیش پہ کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب ڈیٹا نہیں ہوگا, دیکھیں آپ چیک لسٹ تو بنا سکتے ہیں, میں نے آپ کو اے آئی کا لیول بتایا نا, آپ اپنا اے آئی کو اسسٹنٹ تو بنا سکتے ہیں, اے آئی کو ایڈوائزر بھی بنا دیں گے, ایجنٹ نہیں بنا سکیں گے, کیونکہ ڈیٹا ہوگا تو پروسیس آٹومیٹ ہوگا نا. میں ایکسیپشنس کو کیسے دیکھوں گا؟ تو لوگ اسی لیے اپنی سپلائی چین کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں, اپنی پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں. دیکھیں آپ کیوں اور اسی لیے انڈیا وغیرہ کے اندر یہ پینیٹریٹ کر گیا کوئکلی, کیونکہ ڈیجیٹائز پہلے ہو گیا. دیکھیں جب تک آپ ڈیجیٹائز نہیں کریں گے اکانومی کو, اب اٹس اے نالج. یہ تو بڑا ایک ریورس اس میں ملٹی پلائر ہے کہ ایک تو آپ ڈیجیٹائز نہیں تھے تو وہ تو آپ ہو گئے, آپ کی اکانومی بھی نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ جو ڈیجیٹائز ہونے کے فائدے ہیں, جو 3x 4x جو دنیا اٹھا رہی ہے اور جو اویلیبل ہے, آپ وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کا مطلب یہ کہ دس از اے ہیوج کرائسس. آئی تھنک ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ نے خود ہی کہہ دیا
کہ سپلائی چین بروکن ہے, ڈیجیٹائز نہیں ہے. کیش پیمنٹ آج بھی ہماری فلرش کر رہی ہے. ڈیجیٹل چینل پیمنٹس کے 10% بھی ہو تو بینک اکاؤنٹ ایون سیلف بینکنگ 13% بینک اکاؤنٹ. تو دیکھیں جب ڈیجیٹائز آپ کو دیکھیں سیدھی بات ہے نا, میں اگر آپ کی پروڈکٹ خریدتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, مجھے کنزمپشن نہیں پتا کہ کامران بھائی یہ بوٹل خرید رہا ہے کہ آصف پیر خرید رہا ہے, اور کب خرید رہا ہے, کہاں خرید رہا ہے, وہ کہیں سپلائی چین میں پریڈکٹ کیسے کروں گا کہ مجھے کتنی بوتلیں چاہیے؟ میں تو اندازے سے بنائے جا رہا ہوں کہ بھائی مجھے اس کو میرا ڈسٹریبیوشن چینل بس مجھے یہ 100 ادھر بھیجنا ہے, 200 ادھر بھیجنا ہے, ٹریڈیشنل اپروچ سے میں کام کرے جا رہا ہوں. تو جب تک یہ چیزیں, جب تک نیشن ڈیجیٹائز نہیں ہوتی اور آپ کا جو پبلک سیکٹر کا ڈیٹا سارا ڈیجیٹائز نہیں ہوتا, اس پہ پھر آپ اے آئی لگائیں گے تو آپ سٹیزن سروسز دیں گے نا, آپ کی ساری سٹیزن سروسز کیا وہ ساری ڈیجیٹائز ہیں, ساری ڈیٹا کو یوز کرتی ہیں؟ آپ کو ٹیکس کلیکشن میں کیسے فائدہ ہوگا جب تک آپ کا فارمر سے لے کے ریئل اسٹیٹ سے لے کے ایوری تھنگ از ناٹ ڈیجیٹائز؟ ہاؤ وڈ یو ایون گیس؟ ابھی تو گیسٹیمیٹ ہے نا, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ 13% جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہی ہمارے پاس ڈیٹا ہے, تو جو کرنا ہے اس ڈیٹا کے ساتھ کرنا ہے. تو جو باقی 85% ڈیٹا آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو اس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس این ایمرجنسی ٹائپ آف سچویشن. پہلے وہ کریں پھر اے آئی آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ جتنی بھی ہماری جو ٹیکنالوجی سخت ہے یا جو ہم اس دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اب اس میں یہ اے آئی وغیرہ شامل ہو گئی ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان بہت پیچھے ہے. اس ٹیکنیکل اور دوسری وجوہات آپ بتائیں گے. مجھے تو ایک لیمن کی یار کہ جب مجھے میرے پاس براڈ بینڈ ہی نہیں ہے, میرے پاس بینڈ وڈتھ ہی نہیں ہے, اور جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے. 4 دن میرا واٹس ایپ بند ہے, 6 دن میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہے, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان دس ڈے اینڈ ایج یہاں پہ یہ چل ہی نہیں رہا ہے, کوئی آدمی میسج بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی. تو یہ کتنی بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ہے یہ اتنا بڑا ڈریگ آیا ہے ہم پہ. دیکھیں ایک موبائل انٹرنیٹ بند ہونا اور انٹرنیٹ بند ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے, رائٹ. واٹس ایپ کا کچھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہ ہونا اور کام کرنے میں بڑا فرق ہے. ہماری جو سروسز ہیں, جو ہماری آفیسز میں ہیں, جو ہمارے اس پہ ہمیں الحمدللہ کوئی فرق نہیں آیا, رائٹ. تو ہم اپنی سروسز ایک دن کا بھی ہم نے اپنے کسٹمرز کو ڈریگ نہیں آیا. اگر کسٹمر کو آتا تو وہ مجھے جوتے مارتے, رائٹ. ہم نے ملٹیپل بیک اپس رکھے ہیں اسٹریٹجی کی طرح, ہم یہ تو کور کر لیں. لیکن یس, واٹ ایور یو آر سیئنگ فرام اے موبائل انٹرنیٹ پرسپیکٹو, سو اف یو پٹ اے کوالیفائر, ڈو یو مین دیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر؟ اٹ میٹرز. دیکھیں موبائل انٹرنیٹ آف کورس پرسیپشن کے لیے تو ہے نا, لوگ تو یہی کہیں گے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کلیریفائی کہ کام بند نہیں ہوا, رائٹ. نقصان نہیں ہوا اتنا, لیکن برانڈ کا نقصان ضرور ہوتا ہے, کیونکہ پورٹرے اس طرح کیا جاتا ہے نا کہ انٹرنیٹ بند ہے. اب موبائل انٹرنیٹ بند ہونا اور انٹرنیٹ بند ہونے میں فرق ہوتا ہے تھوڑے دن. دیکھیں نا, جو آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کمیونیکیشن ڈے ٹو ڈے, منٹ ٹو منٹ میں استعمال نہیں ہوتا نا. مجھے اگر یو ایس سے فون آئے گا تو وہ انٹرنیٹ پہ تو نہیں آئے گا نا, میرے فون پہ ہی آئے گا نا. تو میں اس کو یہی کہوں گا نا کہ یار مجھے تمہاری آواز نہیں سنائی دے رہی, یا میں تمہیں کچھ نہیں بھیج سکتا. تو بٹ سر ڈیفینیٹلی اٹس اے ڈریگ وین اٹ ہیپنس. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ برانڈ تو خراب ہوتا ہی ہے آپ کا, لیکن آئی تھنک جو کام ڈلیور ہوتا ہے. لیکن ایک اور پہلو ہے نا سر, دیکھیں آپ کی جو اسپیڈ ہے, انٹرنیٹ اسپیڈس ہیں, جو اب آپ کی ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ انویسٹ ہی نہیں کر رہی. دیکھیں یہ بھی تو دیکھیں نا, کوئی کوالٹی آف سروس کو انشور ہی نہیں کر رہا. دیکھیں سر وہ انویسٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ان کو رکھا ہے کہ یار تم بس 5 MB کی وہ دے دیا کرو تو کافی ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس سے, لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہونے کی واحد کنٹری ہے جہاں ٹیلی کام کمپنیز بیچ کے بھاگ گئی. تو یہی تو کام یہی تو کرنا ہے نا گورنمنٹ, یہ ہم لوگوں کو مل کے کہ ان کو اتنی بریدنگ روم دی جائے کہ وہ انویسٹ کریں. دیکھیں وہ انویسٹ کریں, ان کو دیکھیں ہر بزنس کا ایک ماڈل ہے نا, یو گیو دیم اے بریدنگ روم. How are you do it? یہ ریگولیٹر کا مسئلہ ہے, میرا تو نہیں اور آپ کا بھی نہیں. But you give them a breathing room and then first give them a breathing room so they can invest, and then you hold them accountable for quality of service. Because quality of service نہیں ہوگی, ڈیجیٹل پاکستان کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ جو ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اب آپ کی بجلی انٹرنیٹ ہے, یہ تو بڑے کامن سی ایڈیم ہے نا, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری نیشن کو ڈیجیٹائز کروں, اور آپ کی انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہا, آپ ڈیجیٹائز کریں گے کیسے؟ آپ نے کہا فون پہ بات نہیں ہوتی. تو یہ کوالٹی آف سروس
ہمیں امپروو کر, یہ اناوائڈیبل ہے. یہ آپ سوچ نہیں, یہ آپ کچھ بھی کہیں کہ ٹیلی کام نہیں کر سکتی, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, بریدنگ روم نہیں ہے. وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن فار دس. سو دے ہیو ٹو امپروو the quality of service for every person in Pakistan. ٹھیک ہے, یہ کوئی and نان again, نیگوشیبل. to be aware and to be ready and planning کہ جو چینج آ رہا ہے, جو ڈسرپشن جس کو ہم کہتے ہیں کریٹ ہو چکی ہے اے آئی میں, اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, ہم کتنے اویئر ہیں, کیونکہ یہ تو اسٹیٹ لیول پر ہے نا. آپ کر لیں گے, اپنی کمپنی کے لیے کر لیں گے, مجھے معلوم ہے میں اپنی کمپنی کے لیے کر لوں گا, لیکن ریاست پاکستان کتنی تیار ہے, کیونکہ یہ تو اٹس گوئنگ ٹو اپ سائڈ ڈاؤن. وہ کون سے جو پروفیشنز ہیں یا جو ایریاز ہیں جو کہ ارریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں, جس کے لیے ہمیں فوری طور پہ اپنے آپ کو, انڈیویجول کو بھی, اور اس کے بعد ہمیں ہر لحاظ سے کمپنی کو بھی اور حکومت کو تیار ہونا چاہیے. دیکھیں, میں اس وقت اس کا سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ہمیں ہر لیول پہ تیار ہونا ہے. دیکھیں, اٹس این ایمرجنسی, رائٹ. سو اور اس کے لیے پورا اینڈ ٹو اینڈ سوچنا ہے. دیکھیں کنٹریز کیا کر رہی ہیں, ڈیٹا سینٹرز بنا رہی ہیں. دیکھیں ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, اسٹور کہاں ہوگا؟ ڈیٹا ہوگا تو اے آئی لگائیں گے نا آپ کے پاس. لیکن ہمارا تو پرابلم مائنڈ ہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈیٹا ہی جنریٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم تو کیش پہ لیتے دیتے. دیکھیں دونوں چیزیں نا, ڈیٹا اگر فرض کریں وہ پرابلم آپ 15% بھی ہو رہا ہے, صحیح ہے, تو وہ اس کی وہ بھی نہیں ہے. وہ اس کے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, کیونکہ اے آئی کو کمپیوٹ چاہیے اور اسٹوریج چاہیے, کمپیوٹیشنل پاور اور اسٹوریج پاور چاہیے, اور اس کے لیے بہت بجلی چاہیے. بجلی سے آف کورس, تو کمپیوٹیشن میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو اب وہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس ملک میں؟ اگر نہیں ہو رہی, دیکھیں سوورن کلاؤڈ کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے. ہر کنٹری اپنے ملکوں میں یہ ڈیٹا سینٹرز لگا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا کچھ سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ باہر, ہر ملک ایسا ہی کر رہا ہے, یہ نہیں کہ پاکستان از یونیک. سو دیر از سرٹن تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو کیپ. آپ نے سنا ہمارے یہاں کوئی ڈیٹا سینٹرز وغیرہ لوگ اب تھوڑا بہت آنا شروع ہوئے ہیں, پرائیویٹ بزنسز, اینڈ دے آر آسکنگ فار اٹ, اینڈ آئی تھنک دیر از سم انویسٹمنٹ گوئنگ آن, بٹ آئی تھنک وی شوڈ ڈو on a rapid basis, because this is going to be immense requirement if you want to do anything with data in AI. جو بھی آپ کے پاس جنریٹ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جو امیزون اور جو پبلک اسکیلرز ہیں, مائکروسافٹ, امیزون, گوگل, یہ پاکستان میں آ کے اس وقت ڈیٹا سینٹر لگانے کے موڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایون شاید ہواوے بھی آ کے نہیں لگائے گا, رائٹ, کیونکہ اٹ ریکوائرز بلینس آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ. اٹس ایوری کنٹری, لائک دبئی میں بھی لگ گیا, بحرین میں بھی لگ گیا, ہر جگہ. انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر بن رہا ہے. وہ تو میں اس کو کمپیئر ہی نہیں کرتا. آپ چھوٹے چھوٹے بحرین اور ان کی ایگزامپل بھی لے لیں تو ادھر بھی لگ چکے ہیں, رائٹ. امیزون نے اپنا بحرین میں بنا لیا ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل. یو اے ای میں تو ہر کوئی کر رہا ہے, رائٹ. سعودی میں تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. سو ایون عمان میں بھی ہے, رائٹ. تو اب ادھر آ کے کوئی انفارچونیٹلی ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے, ان بڑی کمپنیز کو, کہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ ہو. دیکھیں یہ انویسٹمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. دیکھیں جب کوئی ایک بڑا پلیئر آتا ہے نا, اینکر کامران بھائی, اٹ جنریٹس اے لاٹ آف پازیٹیو. ہمیں پازیٹیو نیوز چاہیے, پازیٹیوٹی چاہیے. اور یہ ہمارا جو آپ نے کہا نا کہ this is the G2G relationship, because it's not like you and I can go to Oracle or Microsoft and ask them to set up a data center. It's a G2B or G2G type of a relationship which empowers them to make an investment in Pakistan. This kind of an investment, that's what we need. وہ وجہ بتائیے کہ ٹھیک ہے لوکل فائنانس ہے, لوکل انٹرپرینور ہیں, وہ اپنا لگا رہے ہیں. انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا امبانی نے لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یو اے ای کے اپنے انویسٹرز ہیں, وہ لگا رہے ہیں, بحرین میں لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. دوسری جگہ جہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, جو ڈیٹا سینٹر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, جو آئی ٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ہمارے پاس تو کوئی باہر کی کمپنیز نہیں آتی. اگر سسٹم نہ ہو تو ہم تو کہیں ہوا میں گھوم رہے ہیں. باقی جو ہے ہمارا اتنا بڑا کوئی سسٹم نہیں. ہمارے بیچارے فری لانسرز بچے بہت کام کرتے, مگر وہ تو کوئی اسکیل نہیں ہے. مگر وہ کیوں نہیں ہے, وہ ہمیں کیا کریں کہ یہ آئیں اور ہمارے یہاں یہ کرٹیکل انویسٹمنٹ ہو. دیکھیں اس کے لیے آپ کا بیسیکلی دے نیڈ اے بزنس کیس. دیکھیں آپ آئی ڈی سی نے ایک ریسرچ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایوری $1 یو انویسٹ ان اے آئی, companies are making $3.5 in return. That is IDC research. This is not my research, right? 3 times, 3.5 at least 3.5 times, right? Ab
اب جب یہ ڈیٹا سینٹر بھی آپ لگاتے ہیں اس کی بھی فیزیبلٹی بناتے ہیں لوگ آ کے کہ ہم یہاں بنائیں گے تو کیا لوگوں کے پاس, آپ نے کہا کہ لوگوں نے یہاں پر سسٹم ہی نہیں لگائے ہوئے, یہاں پر ایون اگر میں مائکروسافٹ کا اگر لائسنس ریونیو, ہم بڑے ہیں دبئی سے چھوٹے ہیں, بڑے ہیں بہت ہمارا, اگر آپ کمپیئر کریں گے کنٹری ٹو کنٹری تو اگر ان سے کسی سے پوچھ بھی لیں گے تو ہم لوگ پرابلی 10% بھی نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی ان کو بزنس کیس چاہیے, یوزیج چاہیے, یا کوئی انسینٹیوائز اسکیم ہو. وائی وڈ دے کم اف دیر از نو بزنس کیس فار دیم, وڈ دے کم؟ سو وی ہیو ٹو ہیلپ دیم ٹو کریٹ دیٹ بزنس کیس بیکاز they are not, and some G2G کہ پاکستان is important, پاکستان is strategic, so please come and do this. That's one. But G2G سے خالی نہیں ہوگا, بزنس والے کو ویلیو ریئلائزیشن ماڈل چاہیے, اس کو ROI چاہیے اپنی انویسٹمنٹ پہ, تب وہ لگائے گا. تو ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ یہ ہمارے لیے پہلے تو برانڈ چاہیے, اس کے برانڈ چاہیے. اور تیسری ظاہر انفراسٹرکچر, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی جو آپ نے بات کی, ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. دیکھیں ہمارے نیبر کنٹری میں کیسے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں 90s میں تو کیا ہوا ہے, دیکھیں کمپنیز نے اپنے گلوبل کیپٹیو سینٹرز بنانے شروع کیے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ یہاں پر آپ کے پاس MNC کی کوئی بھی اگزامپل لے لیں, PNG کی اگزامپل لے لیں, یونیلیور کی لے لیں, انہوں نے کیا گلوبل کیپیسٹی سینٹر بنایا ہے پاکستان میں؟ بزنس تو سب کرتے ہیں, میں اگزامپل دے رہا ہوں, بہت ساری MNCs ہیں. تو انڈیا میں جو رجحان ہوا, سب نے کہا کہ ہم اپنا گلوبل کیپیسٹی سینٹر, سر وہ گلوبل کیپیسٹی سینٹر بنانا چاہے گا, اگر اس کے لیے انفراسٹرکچر ہے, سپورٹ سسٹم ہے, ایکو سسٹم ہے, اس کو ہیلپ کرتا ہے تو ضرور کرے گا وہ. کوئی دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو انکریج. آپ نے کہا نا کہ کیا کرنا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. دیکھیں اب یہ ایکشنز ہے نا, ایکشنز ول ٹیک ٹرانسلیٹ ٹو اس ٹو the next level of wave. اگر ہم میرے پاس ڈیمانڈ ہوگی تو آپ AI کے بندے ٹرین کر کے اپ اسکلنگ ری اسکلنگ کریں گے. اور اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہے گی. اتنا ڈیٹا, اتنا ٹریننگ, اتنے ٹیچرز فرام خان اکیڈمی ٹو اینی تھنگ یو کین امیجن, اٹس دیئر. ہاؤ فری آف کاسٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کامران بھائی, جو میں آپ کو اس سوال کے جواب میں ہائی لائٹ, کہ ہمارے ملک میں چونکہ یہ سنگل اونر رسپانسبلٹی ماڈل نہیں چلتا, میری ہمبل ریکویسٹ ہے جو بھی یہ دیکھے کہ ایوری ون نیڈس ٹو چینج. اف یو آر اے ٹیچر, you need to make sure that you have some purpose in life. You are passionate about your profession. You learn how to use AI and chat GPTs and all of this, and try to teach your students that. If you are in a banking profession, if I'm in IT profession, it's our responsibility. Absolutely. So every professional in the country have to assume this responsibility to train himself and upskill and reskill, because there are a lot of free stuff available on the internet. You don't need to spend thousands and thousands of dollars now to train yourself on a basic stuff. Unfortunately we lack in sometimes basic stuff. اچھا, انفارچونیٹلی ہماری اسٹیٹ تو اس کے لیے ایکوپ نہیں ہے, کیونکہ جو ایکو سسٹم بنانا ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, جو آپ نے بتایا, جو دنیا نے نظام دے دیا ہے, سیلف لرننگ آپ کر سکتے ہیں, اپ اسکل کرنا چاہے اپ اسکل کرے, ری اسکل کرنا چاہے ری اسکل کرے, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کر رہی ہے, وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہماری حکومت, ہماری نظام, ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری ہر چیز اس کو سپورٹ نہیں کری, مگر ان بچوں نے اپنے آپ کو آئی بلیو کہ ٹیون کر رہے ہیں وہ AI وغیرہ کے ساتھ, اور اس کو یوز کر رہے ہیں. تھوڑا 100% میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں نا, ریزیلینس ہے ہماری قوم میں, رائٹ. ہم لوگ کے پاس پرسسٹنس ہے, ہم ریزیلینس ہے, ہم ٹیلنٹڈ قوم تو ہیں ہی. ہمارے پاس اپرچونٹی اور ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا, آپ کو ہر فیلڈ میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس برین پاور ہے, اور یوتھ بھی ہے. تو وہ آپ فگر آؤٹ کر رہی ہیں کہ یار ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا ہے. آف کورس گورنمنٹ از ڈوئنگ واٹ ایور دے کین, بٹ وہ کبھی بھی انف نہیں ہوگا. دیکھیں ہم ہمیشہ یہی بولتے رہیں گے, یا آپ ایک چیز کریں گے, ہم بولیں گے یار ان کو یہ بھی کرنا چاہیے. تو ہمیں ہر کسی کو یہ سوچنا ہے کہ نتھنگ از انف. آج میں اگر اتنی ایکسپورٹ کرتا ہوں, میں 10,000 بندوں کی کمپنی ہے, تو اٹس ناٹ انف فار می. آئی ہیو ٹو تھنک ہاؤ کین آئی بی 50,000 100,000. ایوری ون ہیز ٹو تھنک بگ اور passionately think big, or every professional needs to upgrade himself and try to disperse that knowledge. Should not keep that knowledge. This is our responsibility. As a state, as a country, بہرحال ایک بڑی چیز ہمارا یوتھ بلج ہے, کہ جو ہماری میڈین ایج ہے, دس از این ایسٹ. ساری دنیا میں اتنی یوتھ نہیں ہے, اتنی بری.
اینڈ یوتھ بھی وہ جو کہ ریزیلینٹ ہے, جو وائبرنٹ ہے, جو انرجیٹک ہے, اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے نا, ان کی پوٹینشیل کو, ان کی سکلز کو, اور ان کے جذبات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. وہاں پر بھی گیپ کافی ہے کہ اس یوتھ کا اپنی قوم, اپنے ملک پہ, اپنی ریاست پہ, اپنے اداروں پر اتنا اعتماد اور ان کی وہ ہونی چاہیے. ان کا یہ نہیں ہو کہ میں سیکھوں نکل جاؤں. دیکھیں بالکل, دیکھیں میں نے کیا کہا شروع میں کہ پرپز ہونا چاہیے. آپ کا زندگی میں اگر کوئی پرپز نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. واٹ یو بلیو ان اٹ, رائٹ. آپ کی زندگی کا پرپز کیا ہے, آپ امپیکٹ کرنا چاہتے ہو. تو یوتھ بچہ کیا دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ سیکھنا ہے اور مجھے آگے بڑھنے کے مواقع اگر اس ملک میں نہیں ملیں گے تو میں باہر راستہ. دیکھیں ہر کوئی اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے. اور اگر آپ ایک ڈفرینس دیکھیں گے, اگر آپ اب GCC میں آپ تو بہت ٹریول کرتے ہیں, رائٹ, آپ دیکھیں وہاں پر ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں کا بچہ گریجویٹ کرتا ہے باہر یا پڑھتا ہے اور واپس اپنے ملک میں نوکری کرنے کے لیے آ جاتا ہے, یا وہیں رہ کے نوکری کرتا ہے یا اس کو مل جاتی ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. ہمارے پاس یوتھ ایک دفعہ باہر چلا جاتا ہے, وہ واپس پرسنٹیج نیگلیجبل ہے. جب وہ 55-60 سال کا بندہ ریٹائر ہونے کا ہوتا ہے میں پاکستان میں آ کے اپنی ریٹائرمنٹ زندگی گزارا ہوں, نتھنگ رانگ وتھ اٹ, اینڈ دین گو ٹو سم کارپوریٹ اینڈ کنٹریبیوٹ دا لاسٹ لیگ آف اٹ. بٹ جو آپ کی پرائم انرجی ٹائم ہے 25 to 50 ایئرز آف ابھی ان ایج, کو روکنا ہے پاکستان, وہ ہمارے لیے لیڈرشپ ہے. اس کو کہتے ہیں مڈل مینجمنٹ, Okay. اینڈ دیٹس ویئر دا کرائسس is, because if you have top leaders and you have junior, and if you don't have middle management in any business, you are not going to be successful, because ground reality is run by middle management, and middle management is in this age bracket, and we have to motivate them. We have to create opportunities for our young generation, because everyone cannot go, everyone does not have a means to go. But we need to make sure they have a quality lifestyle and quality life here in this country, and we provide them learning experience. Kamran bhai, learning experience. Learning is education, and education turns the tide, as it happened in India. انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور تمام چیزیں ایجوکیشن. ہماری جو صورت حال ہے, وی آر ناٹ ٹیریبل اوبویسلی, ہیں انسٹیٹیوشن, یہ وہ تمام چیزیں, لرننگ وہیں ہونا ہے, کریکولم وہیں آنا ہے, ان چیزوں کے ساتھ ٹیون وہاں پہ ہونا ہے, اپنے آپ کو تبدیل وہاں پہ ہونا ہے. آپ ذرا مجھے ایک فیڈ بیک دیں کہ ہم جب AI کی دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا, جو ایجوکیشن کا, جو ہمارا ویزاوی دس یہ جو زمانہ آ رہا ہے, وہ کیسا اس کے ساتھ الائن ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اٹس not done yet, right? I think you just started, if we, as I said, nation building and nation change only happens if we all think Pakistan first. Whatever action we take, if you are a professor, you are running a university, you have to think, what am I creating? What is my impact? What is my legacy going to be? So یہ جب تک ہم ایک بندہ چینج نہیں ہوگا, ایک گورنمنٹ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک اٹس اے نیشن بلڈنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو چینج. اب پاکستان اس وقت ریڈی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارا میٹرک سسٹم از وائڈ, رائٹ, او لیول تو بڑا نہ ہونے کے برابر ہے. سو اب اس سسٹم میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں AI کو میں نے کہا نا, ڈیٹا تو آپ کے پاس ہے, فری کورسز بھی ہیں, آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں, آپ آن لائن لرننگ بھی دے سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب وہ چیز نہیں رہی کہ آپ کو ایکسپرٹس چاہیے, ٹیچرز اب اویلیبل ہے. آئی تھنک اڈاپشن از دا کی. وی آر ناٹ چینجنگ آر سیلوز. ہمارے انسٹیٹیوٹس کو, HECs کو, مڈل سیکنڈری اسکول, واٹ ایور یو کال, پرائمری اسکول, دے نیڈ ٹو چینج, اینڈ دے ہیو ٹو ٹرین ون تھنگ, critical thinking, creativity and critical thinking, analytical capabilities. This is must, because maths, stats وہ آپ کو کیا سکھاتی ہیں, یہی سکھاتی ہیں. اب رٹیفیکیشن سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ اس ایج آف انفارمیشن میں ری انوینٹ کرنا ہے کریکولم کو, بیکاز دیکھیں آپ کا IQ ڈیولپ ہوگا, ڈیٹا تو ہے, صحیح, اتنا سارا ڈیٹا آپ جنریٹ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو سمجھنے کی صلاحیت پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ اب کریکولم کو جب تک آپ کریٹیکل تھنکنگ, اور پہلے یہ ایکسکیوز ہوتا تھا کہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں, اسکولز ہی نہیں ہیں, اب ہمیں اس کو ہر اسکول کو ڈیجیٹل بنانا ہے. دیکھیں ڈیجیٹل فرسٹ اسکول میں, AI فرسٹ تو ہم بہت دور کی بات, اب تو سب AI فرسٹ کمپنیز اینڈ AI فرسٹ اسکولز اینڈ AI فرسٹ یونیورسٹیز. اب میں تو اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں 3 سال 5-10 سال پیچھے جا کے سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس ہے سارے digital first, not the laptops and computers. How we can have, if you can't even afford
like for every student, like have a 1 2 3 4 لیکن سر 5. اس میں یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں, کیونکہ دین وی آر گون. سر نہیں کریں گے جس طرح تو سے دنیا نہیں بدل کریں رہی گے ہے, تو اور کیا ہم ہوگا؟ اپنے یوتھ کو اور اپنی جابس کو اور اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے اس پھر ڈائریکشن ہمارا میں, asset تو کیا یہ تو جو بھی نکلیں گے مارکیٹ میں آئیں گے تو یوز لیس تو ہوں گے. دیکھیں پھر تو ہم فیوچر دیکھ ہی نہیں رہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایز اے لیڈرز, چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں, کنٹری کے لیڈرز ہوں, گورنمنٹ کے ہوں, پرائیویٹ کے ہوں, پبلک کے ہوں, یو ہیو ٹو سی دا فیوچر. You have to see 5-10 years ahead at least. That's why people call vision this, vision that. And in this vision, you need to start all with education. Because education, if you are not providing a quality education in your government schools, دیکھیں آپ وہ چھوڑ دیں 2-4-5% لوگوں کو, وہ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, 95% لوگوں کی بات کریں جو اسٹرگل بھی کرتے ہیں, جن کو جابس بھی نہیں ملتی, جو بیچارے مطلب آئی ایم ریئلی سیڈ ٹو سے کہ وہ منیمم ویج پہ کام کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, رائٹ؟ اٹس اے پینفل. لیکن اس کے ساتھ ہی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل یہ ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں, لیکن زمانہ اس طرح سے بدل گیا ہے کہ اگر ہم انفراسٹرکچر دیں, لوگوں کے پاس بیسک اکوپمنٹ ہو, فون ہو, یہ ہو, جیسے آپ نے کہا سیلف لرننگ از ایزیئر دین ایور بیفور, اور اینڈ دیٹ کائنڈ آف لرننگ وہ ایکچولی جاب مارکیٹ کے اندر, مثال کے طور پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ خان اکیڈمی کے تھرو کرتے ہیں, اور دوسری دنیا بھر کی ساری ہارورڈ کر رہی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, MIT کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگ وہ اگر اس کے تھرو جاتے ہیں, کین دے بیکم آر دے equipped enough once they are done with it کہ وہ کچھ جا کے دیکھیں کامران بھائی, you have to move the needle. Are they better off or not than what they have? اگر وہ کچھ نہیں کرتے, کچھ نہ کریں, اور وہی بس نہ کمپیوٹر کو کبھی شکل دیکھی ہو 10ویں جماعت تک, نہ ان کو پتا ہو کہ خان اکیڈمی یا انٹرنیٹ کیسے چلاتے ہیں یا چیٹ GPT ہوتا کیا ہے, اور ورسز اس بچے کو پتا ہو. دیکھیں ہمیشہ رول آف تھمب ہے, ہر ایک کلاس ہوتی ہے 40-50 بچوں کی, اس میں سے اللہ میاں نے رکھے ہوتے ہیں 10-20% جینیس, رائٹ؟ وہ جینیس اگر ہر کسی کے پاس, ان جینیس کے پاس یہ چیزیں ہوں, وہ خود فگر آؤٹ کر لیں گے. 80% پھر بھی وہ اس سے بہتر ہوں گے جہاں ہونا چاہیے, لیکن جو 10-20% کا ملٹی پلائر افیکٹ آپ لگا لیں پوری نیشن میں, کیا ہوگا؟ اگر وہ ایون آپ ورسٹ کیس بھی لے لیں 5%, ڈو دا میتھ آن دیٹ کہ 5% بچہ ذہین ہوگا یا 10% ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا IQ بہتر ہوگا, وہ کیسے چیزیں پک کرے گا اگر آپ اس کو ٹولز دیں گے. تو آئی تھنک سو اٹس مسٹ دیٹ آر پرائمری, مڈل, کالجز, یونیورسٹیز, they don't have a choice. They have to be digitally equipped with the proper internet, proper infrastructure, proper research, proper books, electronics, free access, every possible thing that access اس کو تو ہوگا, access تو دینا سر, یہ تو دے دے کم سر از کم access دے دیں. تو 5% جو ذہین بچہ ہے جس کو کچھ کرنے کی اندر سے ہے طلب ہے, اس کو تو آپ دیں. تو اگر وہ 5% ہر اسکول سے نکلتے جائیں, ہر گریڈ سے نکلتے جائیں, اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو جائے گا. وہ تو بہت اچھے نکل جائیں گے. جو باقی ہیں وہ اگر کچھ مڈل کلاس جاب کر لیں گے, کچھ جونیئر جاب کریں گے, ایٹ لیسٹ دے آر ایکوپڈ ٹو ڈو سم. سر یہ بتائیں, آپ کا ڈائریکٹ اس پلس پہ ہاتھ ہے جو ہماری یوتھ کی پلس ہے, جو کہ ہم جس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, جن ایریاز کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ وہ ایکسپوزڈ ہیں, جتنا بھی وہ سیلف لرن کر رہے ہیں, جتنا بھی ان کو نظام سکھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ان کو دیکھ کے, ان کو مل کے, ان کو دیکھ کے آپ کا کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے جو کہ بہت بڑی تعداد اس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ لرنڈ ہے, اور وہ چیزیں سمجھتی ہے, کام بھی کر رہے ہیں, آفیشیل کر رہے ہیں. تو اوور آل آپ کی جو ہوپس کا پاکستان میں, آپ بہت بڑے پاکستان کے ماشاءاللہ زبردست حامی بھی ہیں, پیٹریٹ بھی ہیں, اور ہوپ بھی ہے, تو ان کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے فردر, تاکہ یہ کہ ہم ایک جو ہمارا رزلٹ آئے وہ ایکس ٹائم ہو جائے آگے؟ دیکھیں ہر چیز کام کے لیے فوکس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ تو ہے, لیکن آپ وہ فوکس سے ایگزیکیوٹ کریں. ہمارا یوتھ اس وقت اگر ہوپ لیس ہے, ان کو ہم نے ہوپ دینی ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. کامران بھائی, جابز نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں دوسروں سے سیکھیں, ہمیں زیادہ کوئی راکٹ سائنٹسٹ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ قریب ملکوں میں جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ GCC کی ایگزامپل لے لیں نا, UAE تو ہر کوئی جاتا ہے, رائٹ؟ وہاں پبلک سیکٹر نے, ہر پبلک سیکٹر, آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں وہ ڈیجیٹائز ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو میک, ایوری تھنگ از واٹ؟ ڈیجیٹائزڈ. انہوں نے کیسے کیا یہ؟ جب وہ ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈیجیٹائز کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ لوگ چاہیے.
وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اگر لوکل لوگ یہ کام کریں گے تو سیکھیں گے. جب وہ سیکھیں گے تو وہ ایکسپورٹیبل ٹیلنٹ بنے گا نا. آپ کرکٹ ہوم گراؤنڈ پہ کیوں کھلواتے ہیں لوگوں کو پی ایس ایلز اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ؟ وائی؟ Because you want to build the talent, local talent first, domestic cricket, county cricket, whatever you say, but you need to do that. So similar applies in our system as well. In Pakistan, conglomerates to private sector to public sector to every entity needs to think they have to digitize and they have to use the local companies, small, medium, large, so we can train the talent here. اینڈ وین دا ٹیلنٹ از ٹرینڈ. اور جب آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ایکو سسٹم ہے ہمارا, کیونکہ سب کچھ کرنے کے لیے ہوا میں تو نہیں ہوگا, ایکو سسٹم بنانا پڑے گا نا سر. ایجوکیشن کا ایکو سسٹم ابھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی ایجوکیشن میں آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو گریجویٹس ہو, آپ کہیں گے کہ یار میرے پاس 35,000 40,000 50,000 واٹ ایور نمبر یو تھرو دیٹس فائن, بٹ کیا وہ ایکسپورٹیبل سارا ہے؟ تو آنسر از نو, رائٹ. کیا وہ ریڈی میڈ سارا 40,000 بچہ نکلتا ہے اور وہ کل ایکسپورٹیبل بن جائے گا؟ آنسر از اگین نو. سو اس کا جو طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو اس طرح کی جاب اپرچونیٹیز تو دینا. آن جاب ٹریننگ از مسٹ. کامران بھائی, اگر وہ بچہ گریجویٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی سے ہو, میں ٹاپ یونیورسٹیز کی تو بات ہی نہیں کرتا, کسی, اس کو کہیں جاب ملے گی تو وہ سیکھے گا نا. اگر اس کے لیے جابز ہی نہیں ہوں گی تو وہ سیکھے گا کہاں سے؟ ہماری فیلڈ میں صرف پڑھ کے آپ فری لانسرز بن کے تو جابس کریٹ ہونا تو ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹلی آئی ٹی اور اے آئی کا کام نہیں ہے, یہ تو آپ کی گروتھ چاہیے. اس ملک کی گروتھ 2.5% ہو. آج ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے پبلک سیکٹر میں اسپینڈنگ چاہیے سر. پبلک سیکٹر کو ڈیجیٹائز کرنے کی اسپینڈنگ چاہیے کہ وہ دیکھیں جب وہ پروجیکٹس آئیں گے تو اگر آپ نے پاکستان فرسٹ کلچر ہے تو اگر آپ سارا فرض کریں کہ ہزاروں لوگوں کا کام نکل آتا ہے, لوکل کمپنیز اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, ڈیلیور کرتی ہیں, کچھ ایسٹس بناتی ہیں, وہ شو کیس کریں گی باہر جا کے. دیکھو ہم نے پاکستان میں یہ پرابلم سالو کیا فار 240-50 ملین پیپل, سو دے کین ریپلیکیٹ دس ان افریقہ ویئر ایور. سو ایکسپورٹ بھی پڑے گی اس سے ٹیلنٹ ہوگا. تو ہماری دیکھیں ٹیلنٹ کے بغیر ہمارے پاس اور ہے کیا؟ شو کیس کیا کریں ہم؟ سر یہ ایک بات بتائیں کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو بلڈ کرنا ہے, گروتھ کرنی ہے. اسی فیلڈ کے اندر اگر ہم صرف آئی ٹی کے لے لیں تو دنیا بھر میں وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جو کہ صرف یہ کام کرتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں, ہر طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں, پرائیویٹ ایکویٹیز ہوتی ہیں, دوسرے بھی ہوتے ہیں, بینکس ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے پاکستان میں نہ بینک کرتا ہے, نہ ہمارے یہاں وی سی کلچر ہے, نہ ہمارے یہاں کوئی اور کلچر ہے. حکومت کی جانب سے تو کام ویسے بھی نہیں ہوتا, اور یہ کیا حکومت کرے, پانی پینے کا نہیں ہے. شہر کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے. اب باقی آئی ٹی وغیرہ تو بات کی بات. تو یہ کیسے گیپ پھر بھی چل رہا ہے کام, یہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا نا یہ پیشن سے چل رہا ہے, ریزیلینس سے چل رہا ہے, اور کام تو پورا ہو جائے گا لیکن ہمیں گرو نہیں کرنا, ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے. کامران بھائی, ہمیں صرف گروتھ سے ہمارا کام نہیں چلے گا, ہمیں ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں, دیکھیں باہر سے آ کے پیسے نہیں لگیں گے, لیکن باہر سے آ کے اگر ہم ہوپ کریں کہ کل کوئی آ کے ہمیں بلینز آف ڈالر دے دے گا, ہماری یونیورسٹیز کو ٹرانسفارم کر دے گا, وہ کل ہو جائے گا, وہ نہیں ہو رہا. تو اب ہم کیا بیٹھ تو نہیں سکتے. دیکھیں ایز اے پاکستانی وی کانٹ سٹ, ایز اے گورنمنٹ وی کانٹ سٹ, وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ واٹ وی ہیو. آپ نے کہا نا بہت ساری اسکولس ہیں ہمارے پاس, بہت ساری کالجز ہیں, کم سے کم ادھر کی کوالٹی ٹھیک کر کے, فوکس کر کے ان کو ادھر سے بچے چاہے وہ 25,000 ہیں یا 50,000 ہیں اس پرائمری اسکول سے, وہ تو کوالٹی, سیمائی کوالٹی اور کوالٹی کے نکلے ہیں. ہم نے یہ انشور کرنا ہے گراس روٹ لیول سے. یہ جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بس یونیورسٹیاں ہیں بس اس میں سے گریجویٹ نکال دو. جب وہ بچہ پہلی جماعت سے لے کے آج تک وہ باہر کا کریکولم فالو کرتا ہے جو کہ اویلیبل ہے, جو پہلے آپ کے پاس اویلیبل نہیں تھا. دیکھیں چینج ہونے کی ضرورت ہے نا, آپ ٹیچرس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, ٹرین دا ٹرینر ماڈل آنا پڑے گا, ہر اسکول کو سوچنا پڑے گا, ہر یونیورسٹی کو سوچنا پڑے گا. ہر جگہ پہ آپ کو رول ماڈل دیکھنا ہوتا ہے, اور پاکستان کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے انڈیا کا رول ماڈل, کیونکہ ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے جیسے سسٹم ہے, ہمارے جیسا نظام ہے, ہمارے جیسا سارا. تو سر یہ بتائیں کہ
ہماری ہے $3 بلین کی بمشکل تمام. آئی ٹی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی $250 بلین کے. ٹھیک ہے پاپولیشن کا فیکٹر آپ نکال دیں تو ان کی 25 ہوتی, 30 ہوتی, 40 ہوتی, لیکن 200 کیوں ہے اور ہماری 3 کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے برانڈ. ٹھیک ہے, ادھر لوگ سر برانڈ آج ہے نا انڈیا کا, لیکن آج سے 15 سال پہلے تو انہوں نے برانڈ بنایا نا. ہاں تو وہ کیسے انہوں نے بنا, انفراسٹرکچر, وہ کیا ہوا ہے وہاں؟ انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا. اپنا ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر بہت پہلے سے تھا. جو آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایم ابھی نہیں بنی, وہ بہت پہلے سے بنی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے اس کو ایکسٹرا, انہوں نے یہ نیڈ دیکھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ امریکن سے انہوں نے یہ آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایمز لے لیے, ہم نے جو لیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جی, تو انہوں نے وہ لے کے ماڈل پھر اس کو ملٹیپلائر ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا, اور پھر بچے بہت نکلے, اور انوائرمنٹ فرینڈلی اس وقت بنایا جب وہ ویو تھی اور لوگ آنا چاہتے تھے. دیکھیں انہوں نے ٹریول کو پہلے انیبل کیا. انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہونی چاہیے ملک میں, امریکہ سے ڈائریکٹ فلائٹ چلائیں, کوآرڈینیشن کی, کولیبریشن کی, آپ کا ایکو سسٹم بنایا, آپ کے ہوٹلز بنے, آپ کی انٹرٹینمنٹس بنی. یہ ایک چیز نہیں ہوتی کامران بھائی, پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے. یو کانٹ بلڈ ان آئسولیشن. یو سے کہ میں نے تو انٹرنیٹ بنا دیا, نہ میرے پاس ہوٹلز ہیں, نہ لوگ آنا چاہتے ہیں, نہ میرے پاس ایئر لائن ڈائریکٹ آتی ہیں, میرے پاس ٹریول ایڈوائزری لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ پرابلم 15 20 25 سالوں سے تو یہ چل رہی. مجھے نہیں پتا یو ایس کی ٹریول ایڈوائزری کب سے ہے پاکستان میں, بٹ ایز فار ایز آئی ریکال ایٹ لیسٹ ڈیکیڈ سے تو ہے ہی. تو جب تک ہم یہ انلیش نہیں ہوگا تو یہ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. دیکھیے کنسٹرینٹس میں آپ رہ کے گروتھ اتنی کر سکتے ہیں. جب آپ کنسٹرینٹس کھل جاتے ہیں نا, آپ دیکھیں ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں کیا چاہیے؟ برانڈ, انفراسٹرکچر, and then travel, right? And then you have supporting infrastructure. So it all combines and give you the ecosystem. So we need to work on the ecosystem. We unfortunately are yet not there. We are thinking things in isolation. آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ جائے, بندے ٹرین کر دیں گے تو آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, ہم 35,000 بندے گریجویٹ ہو جائیں گے, اس تو $2 بلین ہو جائے گا, اور پھر فری لانسر خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے. اور کمپنیز میں کیسے کوئی انویسٹ کرے گا؟ باہر سے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. آپ نے خود کہا کہ بینکس انویسٹ نہیں کرتے, وی سیز ہیں نہیں, تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کتنی انویسٹمنٹ آپ اپنے پروفٹ سے ہی گرو کر سکتے ہیں نا. پھر کامران بھائی آپ کیا کیسے گرو کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ آپ $1 کا بزنس کرتے ہیں, اس میں سے آپ 20 سینٹس بچاتے ہیں, اور 20 پیسے لے کے آپ اس کو گروتھ میں انویسٹ کریں گے, تو آپ کی گروتھ 30% ہی ہوگی نا. آپ کوئی جادو تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ آپ کو کوئی کیپٹل بھی نہیں دے رہا, کوئی انویسٹمنٹ کے مواقع بھی نہیں, اور قدرتی میں نے بار بار ایک بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا, آئی ایم سو آپٹمسٹ کہ گروتھ تو ہوتی رہے گی, بٹ ایکسپونینشلی گروتھ, اور ہمیں چاہیے ایکسپونینشیل گروتھ. اس وقت انفارچونیٹلی چونکہ ملک میں ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے, ملک میں جابس کی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کو ہمیں جابس دینی ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے بغیر ہم لوگ نے کیا کیا؟ ہم ایز اے پروفیشنل وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ اف یو ہیو ناٹ گیون دا کریٹڈ دا جابس ان دس کنٹری. واٹ وی ہیو ڈن؟ ٹرسٹ پاکستان پہ چاہیے, کانفیڈنس پاکستان پہ چاہیے, ایک نیشنلسٹ وگر چاہیے, بھاگنے کی تڑپ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان فرسٹ پیشن, بیکاز ایوری ون نیڈس ٹو تھنک وین یو آر ریپرزینٹنگ ہمارے ڈائسپورا بھی, کہ دے نیڈ ٹو شو کیس پاکستان's positivity. I think we all need to have a positive narrative that look, Pakistan has systems, Pakistan has this, Pakistan has talent, we are doing the similar kind of work which any company can perform and do. We are ahead of the curve. We provide the services with the quality at a price point which no one can beat and compete. اس وقت بھی پاکستان میں انفارچونیٹلی کہ مواقع نہیں ہیں, تو پرائس الاسٹیسٹی آج بھی ہمارے پاس ہے. آپ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے کہ ہم ایز اے کنٹری ایک اے آئی انیبلڈ کنٹری کی طرف سفر کر سکیں؟ آج کے زمانے میں ہمیں کیچ کرنا ہے, اگر ہم نے نہیں کیا تو گان بالکل, یہ تو کوئی بات ہی نہیں, آپشن تو ہے نہیں کہ ہم سلو چلیں یا بیچ میں چلیں. اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ جو یہ تو ڈیلیور کر دے کم از کم 2-3 چیزیں. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کی بیک بون اگر اسٹرانگ نہیں ہوگی نا, تو آپ کچھ بھی بنائیں گے گر جائے گا.
پھر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو کہا, اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ فرام گراس روٹ ٹو ایوری لیول اٹ ہیز ٹو بی ہنگامی ایمرجنسی بنیاد پہ, رائٹ. دین ونس یو ہیو دا انفراسٹرکچر, ونس یو ہیو دا ٹیلنٹ, then you have to make sure you digitize what you have, and you give an opportunity to people and to work into your country, and then you can go towards exports, right? تو ایکسپورٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی, وہ فری لانسرز بھی جنریٹ ہوتے رہیں گے, اپنا کام بھی کرتے رہیں گے, لیکن ایکسپورٹس یو مین آئی ٹی ایکسپورٹس وہ خود ہی جنریٹ ہوں گے. اور پھر انوویشن کلچر, سر دیکھیں انوویشن کلچر جو ہے نا, رسک ٹیکنگ کے لیے آپ کو جو آپ نے خود کہا وی سیز بھی چاہیے. رسک ٹیکنگ دیکھیں گراج میں بیٹھ کے تو وہ بیچارہ یہ بنا تو لے گا, لیکن اس کو اسکیل کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے نا. اسکیل نہیں ہوتا آئیڈیا, اسکیل کے لیے تو ہر کسی نے پیسے جنریٹ کیے ہیں. کوئی فیس بک ایسے ہی بن گئی, ایسے اس نے آئیڈیا اپنے ڈارم میں ہی کیا, لیکن اس کو اسکیل کرنے کے لیے تو انویسٹرز نہ ہوتے تو اسکیل ہوتا ہی نہیں, وہ سارے آئیڈیاز ڈائی ہو جائیں گے. تو انوویشن کلچر دیکھیں, ویلیو جنریشن ہوگی اس ملک میں اگر ہمیں ویلیو کریٹ کرنی ہے. دیکھیں جب آپ انوویٹ کرتے ہیں نا, تو نیٹ ورک افیکٹ بنتا ہے, کمپلیمنٹنگ پروڈکٹ بنتی ہیں, اینڈ یو کریٹ اے ایکو سسٹم, اینڈ دا ویلیویشنز اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. دین if you innovate something novel, then companies and international community don't think where you have done it. It doesn't matter. Then the sub excuses ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ چیز آپ نے بنائی ہے, اور وہ کہاں بھی بنائی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی پرابلم سالو کیا, اس کو چاہیے وہ لے گا آپ سے. لیکن سروسز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہارڈ ورک چاہیے, اس کے لیے ٹیلنٹ چاہیے, اس کے لیے برانڈ بھی چاہیے, اس کے لیے ایکو سسٹم بھی چاہیے. سو ہمیں ہر چیز پہ پیرالل کام کرنا ہے. انوویشن, اسٹارٹ اپ کلچر, انٹرپرینورشپ, رسک ٹیکنگ, انویسٹمنٹ کلچر, ڈیٹا سینٹرز. سو یہ ایمرجنسی ہے. اٹس ناٹ لائک اگر آپ اسٹیٹس کو سے آہستہ کام کرتے رہیں گے, دنیا بہت, آپ کا جو گیپ ہے نا کم نہیں ہوگا, بڑھتا جائے گا. آج فرض کریں اتنا گیپ ہے تو ہمیں اتنا تیزی سے کام کرنا ہے تو گیپ ریڈیوس. اگر آپ اسی پیس پہ کام کرتے رہیں گے تو یہ گیپ وائڈن ہوتا جائے گا, اور جب یہ گیپ وائڈن ہوتا جائے گا دین یو مائٹ بیکم ارریلیونٹ. ایک طریقہ ہے کہ ہم خود انچارج بن جائیں اور اپنی نیشن کو اتنا ہم موٹیویٹ کریں, چیلنج کریں, میڈیا ٹو ایوری ویئر, create that campaign, create that marketing pull, that will transform the nation. That's what the nation needs today. مگر اسٹل سر لیڈرشپ تو چاہیے نا. کوئی بھی ملک میں بغیر موٹیویشن کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, قوم جتنی بھی موٹیویٹڈ ہو, جتنی بھی سب کچھ ہو, وہ سب کچھ ہے, لیکن لیڈر تو چاہیے نا. Obviously سر, آپ نظام تو اوپر چاہیے نا. دیکھیں جو آپ اگر اپنی کمپنی میں بیٹھے ہو, میں بیٹھا ہوں, اگر میں لیڈ نہیں کروں گا تو انسپائر نہیں ہوں گے لوگ. انسپائر نہیں ہوں گے تو کیوں مجھے فالو کریں گے؟ میرے فالوورز نہیں ہوں گے تو میری بات کیوں سنیں گے؟ میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی بھی نہیں سنے گا. تو وہ دیٹس واٹ لیڈرز ڈو, کہ دے کریٹ فالوورز, دے کریٹ انسپریشن, دے کریٹ ایسپریشن, دے گیو ہوپ. اینڈ دیٹس واٹ وی آل نیڈ ٹو ڈو کلیکٹیولی ایٹ ایوری لیول. میں کسی بھی لیول کو ایک کو الگ نہیں کروں گا. اٹس این ایوری لیول that desire needs to be there, that Pakistan has to go forward. And we have to build that nation, we have to build that ecosystem, we have to create jobs. I think kuch diaspora ke main example dunga, they are very passionate about delivering the value to Pakistan. I can't even thank them, right? تو کچھ لوگ بالکل نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں, لیکن ہر کسی کو اس وقت every Pakistani and every media that we need to propagate positivity, and we need to make sure that ہم موٹیویشن ہمیں بہت چاہیے, ہمیں ہوپ لیسنس کو ختم کرنا ہے. لوگوں کو باہر جانے سے روک تو نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ماحول ایسے بنانا ہے کہ وہ ان کے پاس آپشن ہو. ابھی تو جو بیچارے جانے چاہتے ہیں ان کے پاس آپشنس کی کمی ہوتی ہے نا. دیکھیں آپشنس سے کوئی جانا چاہے شوق سے, جس نے بچپن سے ایک ارادہ بنایا وہ بھلے جائے, لیکن جو حالات سے مجبور ہو کے جانے والے ان کو روکنا ہے. دیکھیں جو جانا چاہتا ہے نا وہ بچپن سے, اس کو ہمیں کہتے ہیں یار گڈ لک, رائٹ. بٹ جو آیا ہے ملک میں اور پریشان ہو کے جانا چاہ رہا ہے اس کو روکنا ہے. پہلے آپ اس کو ایڈریس کریں, وہ باقی بعد میں ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.